بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک لڑکی کی دکھ بھری داستان سنائیں گے جس کا شوہر اسے شادی کرنے کے بعد اسے سیدھا قبرستان میں لے گیا اور کہنے لگا کہ یہی تمہارا اصل گھر ہے۔ دراصل وہ ایک گورکن تھا اور وہ مرنے والے مردوں کے ساتھ کیا حرکتیں کرتا تھا یہ آگے چل کے ویڈیو میں بتائیں گے۔ جس دن وہ گورکن فوت ہو گیا، اس کی بیوی چپکے سے اس کی قبر کی مٹی اٹھا کر گھر لے آئی اور اس مٹی میں سے کچھ ایسا نکلا جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ مکمل واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میرا نام کرن ہے اور میرے ماں باپ میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ میرے چچا اور چچی کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے انہوں نے مجھے خوشی سے گود لے لیا اور بڑے ہی محبت سے میری پرورش کرنے لگے۔ میرے ماں باپ بھی غریب لوگ تھے اور چچا چچی بھی مزدوری کرتے تھے۔ ایسے غریب گھروں میں بچے، بوڑھے، عورتیں اور مرد سبھی کام کرتے تھے، تبھی جا کر گھر کی گاڑی چلتی تھی۔ مگر میری چچی مجھے کام پر نہیں لے کے جاتی تھی، وہ مجھے گھر پر ہی رکھتی۔ میں نے کئی بار ان سے کہا کہ مجھے بھی کام پر لے جایا کریں، مگر وہ منع کر دیتی۔ اس نے مجھے ایک استانی کے پاس قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بٹھا دیا۔ اس کی خواہش تھی کہ میں اسکول جاؤں اور پڑھوں اور لکھوں، اور میں بھی جب بچوں کو اسکول جاتے دیکھتی تو میرا بھی بڑا دل مچلتا، میں بھی اسی طرح اسکول کی وردی پہن کر پڑھنے جاؤں۔ مگر میرے چچی اور چچا میں اتنی بھی ہمت نہ تھی کہ وہ میری کتابوں اور کاپیوں وغیرہ کا خرچہ برداشت کر سکتے۔ دانو میاں بیوی اینٹوں کے بٹے پر کام کرتے تھے، جہاں پر ہر طرح کے لوگ ہوتے تھے۔ کام بہت محنت کا تھا، لیکن مزدوری بہت کم ملتی تھی، اسی وجہ سے وہ مجھے اپنے ساتھ نہیں لے کے جاتی تھی۔ ہاں، اس کے بس میں جو ہوتا وہ ضرور کرتی اور مجھے استانی کے پاس پڑھنے کے لیے بٹھا دیا۔ یہ اس کی مجھ سے محبت تھی، ورنہ میرے سکے ماں باپ بھی ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی میرا اتنا خیال نہ رکھتے۔ میں اب بڑی ہو رہی تھی، میری استانی بھی مجھ سے بہت خوش تھی اور عربی کے ساتھ ساتھ اس نے مجھے اردو بھی لکھنی سکھائی۔ ابھی میری عمر 16 سال کی ہوئی تھی۔ چچی کو میرے رشتے کی فکر ہونے لگی۔ وہ اکثر میرے چچا سے بھی کہنے لگی کہ میرے لیے کوئی اچھا سا رشتہ دیکھے۔ چچا کہہ دیتا کہ پورا دن تمہارے ساتھ مزدوری کرتا ہوں، اب تو ہی بتا کہ کہاں سے تیری لاڈو کے لیے اچھا سا رشتہ ڈھونڈوں۔ انہی باتوں میں سال گزر گیا۔ پھر اچانک میں نے چچی کے منہ سے سنا، اس نے میرے لیے کوئی رشتہ دیکھا ہے جو اسے پسند بھی آ گیا۔ میں کیا بولتی، شرما کر چپ ہو گئی۔ پھر کئی دن تک چچا اور چچی میں مشورے چلتے رہے، خاموشی سے صورتحال دیکھ رہی تھی۔ آخر ایک دن جب چچی کام سے گھر واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک ڈبہ تھا جو کہ سرخ سرخ مٹھائی گلاب جامنوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے وہ ڈبہ میرے ہاتھ میں دیا تو میں نے کچھ بھی پوچھے بنا جلدی سے ڈبہ کھول کر اس میں سے کچھ گلاب جامن کھانا شروع کر دیے۔ جب میں نے 2-3 گلاب جامن کھا لیے اور اچانک خیال آیا کہ یہ کس خوشی میں اتنی مٹھائی آئی ہے۔ اس وقت چچی بھی مجھے بڑی محبت سے دیکھ رہی تھی اور جو بھی میری طرف دیکھتا تو کھلکھلا کر ہنس پڑتا۔ جب میں نے چچی کی طرف دیکھا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور کہنے لگی کہ اس نے میرا رشتہ پکا کر دیا ہے، یہ مٹھائی بھی لڑکے نے دی ہے۔ میں تو شرم سے لال گلابی ہو گئی اور ڈبہ وہیں چھوڑ کر باہر نکل آئی۔ کچھ دن بعد مجھے سادگی سے رخصت کر دیا گیا۔ چند لوگوں کے ساتھ میرے چچی اور چچا نے شربت لا کر ان کا استقبال کیا اور نکاح کر کے مجھے میرے گلے سے لگا کر بہت پیار کیا اور کہنے لگی وہ تو چاہتی تھی کہ کسی شہزادے سے میرا بیاہ کرے، مگر ہم غریب مزدور ہیں، ہمارے دروازے بیٹیوں کی عزت چھپانے کے لیے کمزور ہوتے ہیں۔ پھر بھی میں نے کوشش کی ہے کہ تجھے کسی اپنے سے بہتر گھر میں بیاؤں، بس میری بچی ہمارا ساتھ اتنا ہی تھا، تجھے اپنا گھر بسانا ہے اور جو تیرے نصیب میں ہے۔ چچی گلے لگ کر بہت روئی۔ آخر اس نے مجھے محبت سے پالا تھا۔ شادی کے وقت جو چند لوگ ہمارے ہمراہ تھے
وہ ہمارے گھر پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں ہی اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ جب میرے شوہر نے مجھے ایک قبرستان کے گیٹ پر لے جا کر کھڑا کر دیا تو میرا خوف سے برا حال ہو گیا، میری ٹانگیں لرزنے لگیں۔ شوہر نے میرا ہاتھ پکڑا، قبرستان کے دروازے کے ساتھ بنے ہوئے کوارٹر کے تالے کو کھول کر مجھے اندر لے گیا۔ میں ابھی تک حیران پریشان تھی، یہ کیا ماجرا ہے؟ میرے چہرے پر تو گھونگھٹ تھا اور میں نے تو ابھی تک اپنے شوہر کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ میرے شوہر نے بستر بھی سجایا ہوا تھا اور میں نے دیکھا کہ گھر میں ضرورت کی سبھی چیزیں نظر آ رہی تھیں، جبکہ میں تو خالی ہاتھ آئی تھی۔ بغیر کسی جہیز کے میری شادی ہوئی تھی۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا، آرام سے بیٹھ جاؤ، یہ تمہارا ہی گھر ہے۔ اب میں نے پہلی بار اس کی طرف غور سے دیکھا۔ عمر میں تو مجھ سے کافی بڑا تھا، مگر عمر رسید نہ تھا، جوان اور صحت مند دکھائی دیتا تھا۔ خیر میں نے اسے دل سے ہی قبول کر لیا۔ کچھ ہی دن بعد مجھے احساس ہوا کہ میری چچی نے واقعی بہت کچھ دیکھ کر میرا رشتہ یہاں طے کیا۔ میرا شوہر ایک گورکن تھا، محروم لوگوں کی قبریں بناتا تھا۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ اپنے محرومین کی قبر کی دیکھ بھال کے لیے مہینے کے پیسے دے جایا کرتے تھے۔ میرا شوہر قبر کی کھدائی پر بھی کافی زیادہ مال لیتا تھا۔ میں نے اپنے گھر کی نسبت یہاں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ ایک الماری میں میرے لیے خوبصورت لباس اور زیور بھی رکھے ہوئے تھے۔ یہاں مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہوئی، سوائے اس کے کہ میرا گھر قبرستان میں تھا۔ میرے گھر کا ایک دروازہ قبرستان کے باہر تھا، جبکہ دوسرا دروازہ قبرستان کے اندر کی طرف کھلتا تھا۔ اس دروازے پر دن اور رات کی قید کے بغیر کسی بھی وقت دستخط ہو جاتی تھی۔ ظاہر ہے کہ مرنے کا تو کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا، اسی وجہ سے جب جنازہ آنے سے پہلے ہی لواحقین آ کر قبر کا انتظام کرواتے اور اس لیے ہمارا ہی دروازہ کھٹکایا جاتا تھا۔ یہاں کوئی اور گھرانہ نہ تھا اور نہ ہی کوئی محلے دار تھا، اس لیے جب میرا شوہر قبرستان میں کام کر رہا ہوتا تو میں اکیلے بند کمرے میں گھبرا کر کہیں دور کھڑی ہو جاتی اور دیکھتی رہتی کہ کس طرح لوگ آ کر اپنے مرحومین کی تدفین کرتے تھے، پھر روتے دھوتے جلدی سے جلدی یہاں سے واپس پلٹنے کی فکر میں رہتے۔ اپنے پیاروں کو قبر کے حوالے کر کے کچھ تو ایسے جاتے کہ واپس پلٹ کر نہ دیکھتے، اور کچھ لوگ ہفتہ 10 دن یا 40 دن تک چکر لگاتے اور پھر دنیا داری کی مصروفیات میں گم ہو جاتے، یہ سوچے بغیر کہ ایک دن انہوں نے بھی اسی جگہ کو مستقل ٹھکانہ بنانا ہے۔ میں اب اکثر یہی مشاہدہ کرتی اور اب یہی میری وقت گزاری کا ذریعہ تھا۔ میرا شوہر ویسے تو ایک سخت مزاج انسان تھا، مگر میرے ساتھ اس کا سلوک بہت اچھا تھا۔ وہ میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا اور مجھ سے بہت نرمی اور محبت سے پیش آتا تھا۔ کچھ دنوں سے میں نے ایک عجیب بات دیکھی تھی، وہ یہ کہ میرا شوہر جب بھی کسی مردے کو دفنانے کے بعد اس کی قبر پر مٹی ڈالتا تو جب تک اس میت کے گھر والے کھڑے رہتے تو وہ کچھ نہ کرتا، مگر جیسے ہی میت کے گھر والے چلے جاتے تو وہ قبر کی کچھ مٹی اٹھاتا تو جیب میں موجود کسی چیز میں ڈال دیتا۔ وہ ہر قبر پر یہی کرتا ہے۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ آخر ایسا اس مٹی میں کیا ہے اور کیوں میرا شوہر ایسی مٹی اٹھا کر گھر لے آتا ہے، مگر پھر سے میں نے اس بات پر غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ ہر قبر کی مٹی نہیں اٹھاتا، بلکہ کوئی مخصوص قبر ہی ایسی ہوتی ہے جس کی مٹی اٹھا کر وہ جیب میں ڈال لیتا، اور دوسرے دن دیکھتی کہ اس کی وہی جیب جس پر اس نے مٹی ڈالی ہوتی تھی وہ نوٹوں سے بھری نظر آتی تھی۔ یہ دیکھ کر میں بڑی حیران تھی، مگر مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میں اس کے بارے میں کوئی سوال کرتی۔ اب تو جب بھی رات میں دستک ہوتی تو وہ قبرستان چلا جاتا، گھر کا قبرستان میں کھلنے والا دروازہ باہر سے بند کر کے جاتا۔ میں نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ وہ کہتا کہ میری حفاظت کے خیال سے وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ رات کے اندھیرے کا کوئی فائدہ اٹھا کر کوئی مجھے نقصان پہنچائے۔
میں نے بھی اس کی بات پر یقین کر لیا، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ وہ مجھے بہت زیادہ چاہتا ہے۔ انہی دنوں میں امید سے ہوگی میرے شوہر کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ بہت خوش ہوا اور پہلے سے زیادہ میرا خیال رکھنے لگا، مگر میرے دل میں اس کی یہ بات کہ وہ قبر سے مٹی کیوں اٹھاتا ہے اور پھر اس کے دوسرے دن اس کی جیب نوٹوں سے کیوں بری ہوتی ہے، میں تو اٹک کر رہ گئی تھی۔ میں جب بھی خالی بیٹھتی تو اسی مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کرتی، مگر کوئی سراغ نہ لگتا۔ ابھی کچھ مہینے ہی گزرے تھے کہ میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ایک رات جب میں بے خبر سو رہی تھی، گھر کا درمیان دروازہ کسی نے زور زور سے بجایا۔ میرا شوہر بھی اس وقت گھر پر نہیں تھا، بلکہ وہ رات کے قبر کی تیاری کے لیے قبرستان گیا تھا اور مجھ سے کہہ کر گیا تھا کہ میں آرام سے سو جاؤں، اسے آنے میں صبح ہو جائے گی۔ وہ جب بھی اس طرح کہہ کر جاتا تھا، دوسرے دن صبح کو ہی آتا تھا۔ اسی وجہ سے میں بے فکری سے سو رہی تھی۔ جب دروازے پر زور سے دستک ہوئی تو میری آنکھ کھلی، میں بڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، جو کہ چند منٹ تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا ہو گیا ہے۔ پھر گھر کے باہر والے دروازے پر دستخط کا اندازہ کرتے ہوئے میں اونچی آواز میں بولی، لائی خیر، اس وقت کون آ گیا؟ میں نے دروازے پر پہنچ کر پوچھا، کون ہے؟ تو باہر سے کسی نے کہا، دروازہ کھولو، تمہارے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ یہ سن کر تو مجھ پر ایک دم گھبراہٹ طاری ہو گئی اور میں نے لرزتے ہاتھوں سے دروازہ کھول دیا۔ باہر ایک ایمبولینس کھڑی تھی اور اسپتال کا کچھ عملہ اسٹریچر پر میرے شوہر کی میت لے کر کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا، جس کا چہرہ چادر میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ میرے شوہر کا دوست ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ لوگ چائے پینے کے لیے گئے تھے اور واپسی پہ روڈ کراس کرتے ہوئے ایک تیز رفتار ٹرک کی ٹکر سے میرا شوہر موقع پر ہی انتقال کر گیا۔ اس کا دوست پیچھے تھا، اس لیے وہ بچ گیا۔ اس لیے وہ ایمبولینس کو کال کر کے اور میرے شوہر کی مرنے کی تصدیق کر کے اب گھر لے آیا تھا۔ میں تو پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے سامنے موجود اپنے شوہر کی کچلی ہوئی اور خون سے لت پت لاش دیکھ رہی تھی۔ پھر مجھے نہ جانے کیا ہوا، میں چکرا کر گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو گھر میں چچی اور کچھ خواتین موجود تھیں اور باہر قبرستان میں میرے شوہر کی قبر کھودی جا رہی تھی۔ میں چچی کے گلے لگ کر بہت روئی، مگر وہ بیچاری مجھے تسلی دینے کے علاوہ کر ہی کیا سکتی تھی۔ آخرکار میرے شوہر کو دفنا دیا گیا۔ جب سب لوگ چلے گئے تو میں خاموشی سے اس کی قبر پر گئی۔ میں نے اس کے لیے فاتحہ پڑھی اور جب واپس جانے لگی تو ایک دم میرے دل میں نہ جانے کیا خیال آیا کہ میں نے اس کی قبر کی کچھ مٹی اٹھائی اور اپنے دوپٹے کے کونے میں باندھی اور گھر آ گئی۔ گھر پر چچا اور چچی تھے، جو میرے پاس ہی رک گئے تھے، کیونکہ میری حالت بھی اچھی نہیں تھی، اور دوسرا اس گھر میں زندگی کی ہر سہولیات موجود تھیں، بلکہ میرے پاس اچھی خاصی رقم بھی موجود تھی، جو میرا شوہر مجھے دیتا رہتا تھا۔ دوسرے دن میں سو کر اٹھی تو سب سے پہلے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ وہ شوہر کی قبر کی مٹی کے حوالے سے تھا، کیونکہ میرا شوہر جب بھی کسی قبر کی مٹی اٹھاتا تو دوسرے دن اس کی جیب نوٹوں سے بری ہوتی۔ یہ راز اس کے ساتھ ہی چلا گیا۔ اب میں نے بے اختیار ہی اس کی قبر کی مٹی اٹھا لی۔ اس کے پیچھے شاید یہی وجہ تھی، میں اس راز کو جاننا چاہتی تھی۔ میں نے دوپٹہ اٹھایا اور میری جان ہی نکل گئی۔ میری چیخیں سن کر چچی دوڑی ہوئی آئی، اور جب اس نے بھی دوپٹے کی جانب دیکھا تو وہ بھی دشت رہ گئی۔ میں اس راز سے پردہ اٹھانے کے چکر میں مزید پریشانی کا شکار ہو چکی تھی۔ چچی اور چچا چاہتے تھے کہ میں اب یہاں نہ رہوں اور ان کے ساتھ چلی جاؤں، مگر اب تو جب تک میں یہ حقیقت نہ جان لوں ہرگز بھی یہاں سے نہیں جا سکتی۔ انہی دنوں میرے بچے کی پیدائش ہو گئی اور میری گود میں میرے شوہر کی نشانی جیتا جاگتا بچہ آ گیا تھا۔ اس بچے کو تو پا کر میرا ارادہ مزید پختہ ہو گیا۔ جو کچھ بھی ہے میں اسے جان کر ہی رہوں گی۔ اب میں ہر روز اپنے شوہر کی قبر پر جاتی
اور قرآن پاک کی تلاوت کرتی، مگر مجھے سکون نہ آتا۔ مجھے مسلسل ایسا لگتا تھا کہ کچھ ایسا ضرور ہے۔ اب مجھے خواب میں اکثر اپنا شوہر نظر آتا، جو بہت ہی تکلیف اور درد میں نظر آتا اور مجھ سے التجا کرتا کہ میں اس کی مدد کروں، مگر اس کے علاوہ میں کر ہی کیا سکتی تھی؟ مزید دعائیں کروں اس کی بخشش کے لیے۔ ایک دن اس طرح قبر کے پاس کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی کہ مجھے ایک آدمی نظر آیا جو میرے شوہر کی قبر پر بیٹھا ہزاروں قطار رو رہا تھا۔ مجھے سخت حیرت ہوئی، یہ کون ہے؟ کیونکہ میں تو اپنے شوہر کے کسی بھی رشتہ دار کو نہیں جانتی تھی۔ جب وہ آدمی وہاں سے اٹھا تو میں اسے ایک دم دیکھ کر چونک گئی، کیونکہ مجھے لگا کہ میں نے پہلے بھی اسے کہیں دیکھا ہے، اور مجھے اچانک یاد آ گیا یہ وہی آدمی ہے جو اس رات میرے شوہر کی میت لے کر آیا تھا۔ جب میں نے اسے پہچان لیا تو وہ اس وقت آگے جا چکا تھا۔ میں نے تیزی سے اس کا پیچھا کیا اور قبرستان کے دروازے پر میں نے اسے گھیر دیا۔ مجھے سامنے دیکھ کر وہ گھبرا سا گیا، مگر میں نے اس سے التجا کی کہ وہ میرے ساتھ میرے گھر چلے، مجھے اپنے شوہر کے متعلق کچھ بات کرنی ہے۔ پہلے تو وہ کافی گھبرایا، پھر بغیر بحث کے نہ جانے کیا سوچ کر میرے ساتھ چل پڑا۔ میں اسے گھر لے آئی۔ اس وقت میرے چچا اور چچی گھر پر نہیں تھے۔ میں نے اسے کمرے میں بٹھایا، پھر اپنے بچے کو لا کر اس کے قدموں میں ڈال دیا۔ اچانک وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تب میں نے اس سے کہا کہ میرے کچھ سوال ہیں اور تم ان کا جواب دے دو تاکہ میں اس مشکل سے نکل جاؤں۔ بچہ میں نے تمہارے قدموں میں اس لیے ڈالا ہے، یہ تمہارے دوست کی نشانی ہے، تو شاید تم اسے دیکھ کر سب سچ بتا دو جو میں نہیں جانتی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ میرے سوالوں کا بالکل درست جواب دے گا اور کچھ بھی نہیں چھپائے گا۔ اس کے بعد اس نے مجھے بتایا۔ وہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اسی گھڑی اس گھر سے نکل جاؤں، مگر کچھ قرض تھے جو مجھے لوٹانے تھے۔ اسی وجہ سے میں نے اسے اپنے اوپر بیتنے والی صورتحال سے آگاہ کیا اور مدد کی درخواست کی۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، وہ میری مدد کرے گا، کیونکہ وہ خود بھی کسی قسم کے عذاب میں مبتلا ہے۔ تو دوسرے دن میں نے اپنی چچی سے کہا، تم کچھ دن کے لیے مزدوری پر نہ جاؤ اور میرے بیٹے کا خیال رکھو، اور مجھے کچھ کام ہے اس لیے میں کہیں باہر جاؤں گی۔ چچی تو مان گئی، لیکن اس نے بہت پوچھا کہ میں کہاں جانا چاہتی ہوں۔ جب سے وہ دوپٹے والا واقعہ ہوا تھا وہ بھی بہت سہم گئی تھی اور ہر روز مجھ سے کہتی کہ میں واپس چلوں۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ یقین رکھے، میرا مسئلہ حل ہو گیا تو ہم بہت جلد یہاں سے چلے جائیں گے۔ دوسرے دن صبح میں نے قبرستان سے نکل کر اسی جگہ پہنچ گئی جہاں کا مجھے بتایا گیا تھا۔ میرے شوہر کا دوست وہاں پہلے سے موجود تھا۔ وہاں سے ہم لوگ بس میں بیٹھے اور پھر ایک دور دراز اسٹاپ پر اتر گئے اور ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئے جو بالکل ویران تھی، مگر اس ویران جگہ پر ایک مین دائرے میں لگے درختوں کے جھمٹ میں ایک کچا جھونپڑا بنا ہوا تھا۔ میں نے جھجکتے ہوئے اس جھونپڑے میں قدم رکھا تو دیکھا کہ ایک سفید داڑھی والا بابا کہنے لگا کہ دنیا سے دور اس ویرانے کو مسکن بنایا ہے، پھر بھی تم جیسے ضرورت مند آ ہی جاتے ہیں، کہو کیا مسئلہ ہے جسے حل کرنے کے لیے میرے اللہ نے تمہیں یہاں بھیجا ہے۔ اس کے بعد میرے شوہر کے دوست نے اس بابا کو تمام حقیقت بتا دی اور ساتھ میں نے بھی جو مجھ پر بیتی تھی وہ بیان کر دی۔ یہ سب سن کر وہ سخت غصے میں آ گئے اور انہوں نے میرے شوہر کے دوست کو جھونپڑے سے نکل جانے کا کہہ دیا، مگر وہ ان کے پیروں پڑ کر بیٹھ گیا اور زاروں قطار رونے لگا۔ ساتھ ہی میں نے بھی بہت منت سماجت جاری رکھی۔ بڑی دیر کے بعد جب ان کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے کہا جاؤ اور یہ کام کرو۔ ہم ان کی ہدایت سن کر باہر نکل آئے اور پھر وہی طویل سفر کر کے واپس اپنے گھر پہنچ گئے۔
اس بار میرے شوہر کا دوست میرے ساتھ تھا۔ چچی نے جب کسی اجنبی کو ہمارے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ شک بری نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ تب بھی میں نے آگے بڑھ کر اسے بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسا وہ سمجھ رہی ہے۔ اس کے بعد جو گھر میں پیسہ روپیہ تھا، زیور تھا، سب اکٹھا کیا، اور اس آدمی نے بھی کہا کہ صبح وہ بھی اپنا تمام مال و اسباب لے کر آئے گا۔ پوری رات میں نے جاگتے ہوئے گزار دی۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی وہ آدمی بھی واپس آ گیا۔ اب ہم نے سب مال اسباب لیا اور شہر کے مختلف رفاہی اداروں کو صدقہ کر دیا، کیونکہ بابا جی نے ہمیں یہی کرنے کو کہا تھا۔ آصف جو میرے شوہر کا دوست تھا، اس کے بعد وہ بابا جی کی طرف چلا گیا۔ جب میں واپس گھر آ گئی، گھر آ کر میں نے چچی سے کہا کہ چلو اپنے گھر چلتے ہیں۔ چچی تو خاموشی سے تیار ہو گئی، کیونکہ جب سے میری چچی نے میرے دوپٹے سے سانپ نکلتے ہوئے دیکھے تھے، وہ تو تب سے گھر جانے کا بول رہی تھی۔ گھر جانے سے پہلے میں نے آخری بار اپنے محروم شوہر کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے گئی۔ وہاں بیٹھ کر میں نے تلاوت قرآن کی اور اللہ تعالیٰ سے اپنے شوہر کی مغفرت کی دعا کرتی رہی۔ پھر میں نے اپنے شوہر کو مخاطب کر کے کہا کہ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ ہم تو اچھی بلی خوشگوار زندگی گزار رہے تھے، کیوں آپ کے دل میں شیطان کا غلبہ ہوا اور پیسوں کی لالچ میں آپ انسانیت سے ہی گر گئے؟ آپ نے مردوں کا سودا کیا، قبر سے تازہ مردے نکال کر اسپتال اور مختلف اداروں کو فروخت کرتے رہے۔ یہ نہ سوچا کہ ہمیں بھی مرنا ہے، اور جب ہم قبر میں جائیں گے تو اللہ کے عذاب سے کیسے بچیں گے؟ میں نے جب تجسس کی وجہ سے آپ کی قبر کی مٹی اٹھائی تو وہ مٹی میرے دوپٹے میں سانپ بن گئی۔ تب میں یہ نہیں جانتی تھی کہ ایسا کیوں ہوا ہے، مگر آپ کے پارٹنر اور آپ کے دوست نے مجھے تمام حقائق سے آگاہ کر دیا۔ وہ بھی آپ کا یہ حشر دیکھ کر بہت ڈر گیا ہے اور اس نے بھی سچی توبہ کر لی ہے۔ میں نے وہ تمام مال و اسباب جو آپ نے اس غلیظ کام سے اکٹھا کیا تھا، آپ کی طرف سے غریبوں میں بانٹ دیا ہے۔ اب مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر مہربانی فرما دے گا۔ میں آپ کے بیٹے کو لے جا رہی ہوں اور حق حلال کی کمائی سے اس کی پرورش کروں گی۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے اٹھ گئی اور چچا اور چچی کے ساتھ ان کے گھر آ گئی۔ اس واقعے کے بعد جب میرا بیٹا 2 سال کا ہو گیا تو آصف نے ہمارے گھر پر دستک دی۔ وہ اب بالکل بدل چکا تھا۔ اس نے کریانہ کی دکان کھول لی تھی، سر پر ٹوپی اور 5 وقت کا نمازی ہو گیا تھا۔ اس نے چچی سے میرا ہاتھ مانگ لیا اور چچی بھی انکار نہ کر پائی، اور میری شادی آصف سے ہو گئی، اور الحمدللہ ہم بہت خوش اور اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی زندگی بدل سکے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے کی وجہ سے یہ بات کسی کے دل میں جائے اور یہ ویڈیو میرے لیے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔